بات کریں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے کیسے ہم اپنے مطلوبہ مسائل کا حل جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. آلریڈی ہم نے جتنے بھی ٹاپکس کور کیے ہیں جس میں نے خاص طور پہ انرجی کرائسس کی بات کی, اکنامک کرائسس کی بات کی, اوور آل ڈیولپمنٹ جو سیاسی طور پہ بدحالی ہے اس کے اوپر بات کی, کانسٹیٹیوشنل فلاز کے اوپر بات کی, تو ان سب پرابلم خاص طور پہ سوشل سیکٹر میں ایجوکیشن کے اوپر بات کی, تو ان سب مسائل کا اگر ہمیں ایک ہی جادو چاہیے تو وہ ہے یوز آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز کریں گے تو اس سے ہمیں ان تمام سیکٹرز کے اندر سوشل, پولیٹیکل, اکنامک سیکٹر کے اندر بے شمار جو ہے وہ کامیابی مل سکتی ہے, ہمیں مسائل کا حل مل سکتا ہے. تو یہ اب ہم نے دیکھنی ہے کہ وہ کون سی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایپس ہیں, وہ کون سے ٹولز ہیں جو ہمیں ان سیکٹرز کے اندر بیسیکلی ریفارمز لے کر آ سکتا ہے, جو ڈیولپمنٹ آ سکتی ہے, جو اوور آل اکانومک گروتھ کر سکتی ہے, وہ کیسے کرے گی. تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے کہ بیسیکلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کانسیپٹ کیا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس از اسٹیمولیشن آف ہیومن انٹیلیجنس پروسیسز. خاص طور پہ وہ کیا کرتے ہیں لرننگ کے اندر, ری لرننگ کے اندر, سیلف کریکشن کے اندر, اور اگر بات کی جائے تو ویژول پرسیپشن کے اندر. اس کے علاوہ اگر اور زیادہ دیکھا جائے تو یہ جتنی بھی ٹرانسلیٹنگ لینگویجز کے اندر, اسپیچ ریکوگنیشن کے اندر, تو یہ جو سارے کام انسان کرتا تھا اب وہ انسان کی جگہ جو روبوٹ ہے, جو مشینز ہیں, جو کمپیوٹر سسٹمز بن چکے ہیں, اب وہ کریں گے. اب بڑا حیران کن اور بڑا ہی ایک جو سرپرائزنگ کام ہو گیا ہے کہ جو ہیومن ورکنگ تھی اب وہ مشین کرے گی. یہ ایک اوور آل جو ہے بیسیکلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر ہم انڈرسٹینڈنگ کریں گے ڈفرنٹ آسپیکٹس کو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اس کے چمتکار کیا کیا ہیں وہ دیکھیں گے ہم. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر تو کوگنیفائنگ ایک بہت بڑا جادو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. اس کی جیسے کہ فار ایگزامپل کوئی اگر ایپل یوز کرتا ہے تو وہ اس میں سیری یوز کرے گا. اس کے علاوہ اینڈرائڈ والے جو ہیں وہ گوگل وائس وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ بولتے ہیں تو ایٹومیٹکلی موبائل کے اندر جہاں پہ جو اپلیکیشن پڑی ہوتی ہے وہ اس کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ اوپن ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ مین اگر اس کی ایک جادو دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تو یہ جو فلٹرنگ اور ٹریکنگ آف ڈیٹا ہے نا, مطلب آپ دیکھیں کہ کسی کی طرف چوری ہوتی ہے تو پولیس یا کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی اگر وہاں پہ کسی کو ٹریک کرنا چاہیں, اس کے وہاں پہ کوئی بھی موبائل یوز ہوا ہے, وہ جو جیو فینزک ہے, وہ دیکھیں کتنا زبردست آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا فائدہ ہے. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ سب سے بڑی آٹومیشن انڈسٹری کے اندر کیسے جو ہے انڈسٹری کے اندر کیسے جو ڈرائیور لیس کارز ہیں ان کے فائدہ ہوا ہے اور پوری دنیا کے اندر مطلب حیران کن بات ہے کہ یہ کام بھی آج ہو سکتے ہیں. یہ بھی انسانی نگاہ یہ چیزیں دیکھ رہی ہے. کمال, زبردست. اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی ہیومن آسپیکٹس ہیں جیسے تھنکنگ کا ہے, انڈرسٹینڈنگ کا ہے, یا پھر اوور آل اس میں بات کروں تو جو ویژول ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری کی ساری اب مشین جو ہے نا وہ کر رہی ہے, ریبوٹ کر رہا ہے. مین جو ہماری ڈسکشن ہوگی وہ ہوگی کہ کیسے ایگریکلچر سیکٹر کو اندر فارمنگ کو بہتر کر سکتے ہیں, کیسے ہم جو ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ٹرانسفارمیشن دیکھ رہے ہیں وہ ایک ٹریڈیشنل روایتی جو طریقہ کار ہوتا ہے ہیڈ ماسٹر, ماسٹر اسکول, اسٹوڈنٹس حاضری لگانا اور یہ کلچر کیسے ختم کر کیا جا سکتا ہے اور بہتر طریقے سے ہمیں کتنے زیادہ ایفیشنٹ ریزلٹس مل سکتے ہیں, آؤٹ پٹس کتنی کوئک مل سکتی ہیں. یہ جو میتھس کے الگورتھم اور اتنے بڑی جو ہماری ہوتی ہے ورکنگ, اس کو کیسے کوئکلی کیا جا سکتا ہے, ایرر فری کیا جا سکتا ہے, ڈیفینس, سائبر سیکیورٹی, اور سب سے بڑا جو آرٹ اور خاص طور پہ جو یہ کالونیز کی ڈیولپمنٹ ہے, ٹاؤن پلاننگ ہے, اس کے اندر ہم کیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کریں گے اور اس سے کیسے بے پناہ فائدے لیے جا سکتے ہیں. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے, چینل کو سبسکرائب کریں اور فرینڈز کے ساتھ شیئر. سو فرینڈز, اب ہم بات کریں گے کیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے نا پوری ہیومن سوسائٹی کو ریولوشنرائز کر رہی ہے, کیسے زیادہ ہیلپ فل کر رہی ہے.
اب ہم نے بیسیکلی دیکھنے ہیں بینیفٹس، پراسپیکٹس دیکھنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے. سب سے پہلا جو فائدہ میں بتاؤں گا وہ آپ کو یہ کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر اگر کوئی ریلائنس کرتا ہے، کوئی آرگنائزیشن، کوئی نیشن، تو جیسے کہ یو ایس ہے، جیسے باقی اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، ایسٹرن کنٹریز ہیں، ان کی جتنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر ریلائنس ہے اتنی ہی ہمیں ان کی ترقی ملتی ہے. جیسے وہ ڈیسیجن میکنگ کے اندر وہ اپنی اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے بڑے بڑے جو فیصلے ہیں وہ کوئکلی ود ان منٹس وہ کر لیتے ہیں. ان بائزڈ انفارمیشن ہوتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اگر استعمال کیا جائے تو. باقی اگر ہیومن ایررز دیکھے جائیں، ہیومن ورکنگ دیکھی جائے، اس میں جو انفارمیشن گیدر کی جاتی ہے اس میں تو بہت زیادہ فلاز ہوتے ہیں. کہیں پہ جا کے آپ کو لگتا ہوتا ہے کہ جو ہے ہمارے پاس جو ایکومولیشن آف ڈیٹا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اگر ہم نے میتھمیٹکس کو یا ماڈلز کو، الگوریتھم کو ٹائملی پریسائزلی اگر ہم نے کرنا ہے تو ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرنا ہوگا. مطلب جتنی بھی ہمارے پاس پبلک ایڈمنسٹریشن کی ورکنگ ہے، اس کے علاوہ پولیٹیکل جو پروسیس ہیں جس میں الیکشنز کا پروسیس ہے، یا اس کے علاوہ جو پبلک پارٹیسپیشن ہے، وہ اگر ہم دیکھیں تو ابھی جو پاکستان کے اندر کرنٹلی ایک ٹیکنالوجی کا استعمال کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں. ووٹنگ مشین، الیکٹرانک ووٹنگ مشین. واٹ از دس؟ دس از ایکچولی دا یوز آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس. کہ کیا ہوگا کہ پبلک جائے گی اور اپنا ووٹ کاسٹ کرے گی، ووٹ کاسٹ کر کے اس کے جو ریزلٹس ہوں گے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے اور ایفیشینٹ ریزلٹس ہوں گے، جس کے اندر کسی کو کسی قسم کا کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا. تو یہ بیسیکلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مینیفیسٹیشنز ہیں، اس کے پراسپیکٹس ہیں، پازیٹیو امپلیکیشنز ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اکنامک اگر پراسپیکٹس دیکھا جائے نا، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیسے معاشی طور پہ ہر بندے کو کیسے فائدہ دے سکتا ہے. فار ایگزامپل، اگر کسی کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹولز ہیں، ایپس کے اوپر وہ کام کرتا ہے، تو وہ بندے کی جو مینٹلی یوز ہے نا، وہ کیسے وہ یوز کر کے ٹولز کو، ایپس کو، اور وہ ارننگ کرتا ہے. آن لائن ارننگ جتنی کی جتنی ہو رہی ہے، یا کانٹینٹ رائٹنگ ہو رہی ہے، جتنے بھی فری لانسرز ہیں وہ انہی ایپس کا استعمال کر کے وہ جو اب مطلب میں یہ کہوں گا بہت اچھا کما سکتے ہیں اور کما رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیں جتنی آرگنائزیشنز ہیں وہ بالکل اتنا پروڈکشن ٹائم بھی ان کا اچھا ہوتا ہے کہ لائک وہ ٹیکنالوجی کے ٹولز کو یوز کرتے ہیں اور لیس لیبر کا استعمال کرتے ہیں، اور پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن اور جتنی بھی ان کی ڈلیوری ہے فائنل پروڈکٹس کی. جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی امیزون ہے، یا اس کے علاوہ جو آن لائن بابا ہے وہ، یا دراز ہے، یا یہ ساری کی ساری کیا کرتی ہیں کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتی ہیں. پروڈکٹس جو ہیں وہ بائی کرتے ہیں یا ہنٹ کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری ورکنگ جو ہے نا وہ تھرو آرٹیفیشل ٹولز، ایپس کے ساتھ کر کے، اور جس کے اندر ان کی لیبر کاسٹ بھی کم ہوتی ہے اور جو بینیفٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. بیسیکلی یہ جو ٹیکنالوجی ہے جس کا یہ یوز ہے ڈفرنٹ ایسپیکٹس پہ، اس سے جو آپ کی نیشنل اکانومی ہے نا وہ بہت زیادہ بوسٹ ہوتی ہے. لہٰذا جو ہے یہ ایک پازیٹیو امپلیکیشن ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے نا جی، اس کی ریسرچ کے مطابق آلموسٹ $15.7 بلین، 15.7 ارب ڈالر جو ہے 2030 تک گلوبل لیول پہ جو ویلتھ ہے وہ آپ ادھر سے کما سکتے ہو. مطلب کہنے کا ہے کہ جو ریلائنس ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر، جو ان ایپس کے اوپر، تو اس سے آپ $15.7 بلین کی جو اوور آل پوری دنیا کے اندر دولت ہے وہ آپ اس سے پروڈیوس کر سکتے ہو. تو یہ مطلب کہنے کا ہے کہ یہ جتنی بھی آپ کی ایڈورٹائزنگ جو پیسے لگتے ہیں اس کاسٹ کو بھی ریڈیوس کرتی ہے. اگر ہم دوسری فیلڈ کے اندر بات کریں نا، ہیلتھ کی فیلڈ کے اندر، کیونکہ ہیلتھ سے تو ڈینائی کوئی نہیں ہے. مطلب وہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ صحت جو ہے وہ اللہ کی خاص عنایت ہے. تو اگر اس فیلڈ میں بات کی جائے تو نارملی انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ہزاروں مریض ہوتے ہیں، ہاسپٹل ہوتا ہے جس میں بیڈز نہیں ہوتے. اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں خاص طور پہ یہ حالات ہیں کہ کسی بھی آپ گورنمنٹ ہاسپٹل پہ چلے جاؤ، THQ DHQ، تو ان سب ہاسپٹلس کے اندر ڈاکٹرز کی قلت ہوتی ہے، آپ کے پاس بیڈز نہیں ہوتے، میڈیسن کوئی نہیں ہے، سٹاف جو پیرا میڈیکل سٹاف ہے وہ آپ کو بڑا کم ملے گا، ریوڈ ملے گا.
تو ایسی سچویشن میں جو اتنی ڈیلی بیسس پہ نئی نئی قسم کی مرضیں نکل رہی ہیں، ان سب کا حل جو ہے اور ان ڈاکٹرز کی ورکنگ کی ایفیشنسیز کو بہتر کرنے کے لیے، اور میڈیکیشن خاص طور پہ جو کینسر کی ہے، ڈفرنٹ قسم کا اب تو کینسر نکل آیا ہے، ان سب کو کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، مطلب تھوڑے اسپین آف ٹائم کے اندر آپ یہ میڈیکیشن ڈھونڈو، آپ کوئی ایسی ٹولز ہوں، ٹیکنیکس ہو کہ آپ جو ہے پیشنٹس بھی اٹینڈ کر سکو، ان کو اچھی میڈیکیشنز بھی دے سکو. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں ای سی جو ہے، یہ کارڈیو کے آج کل بہت زیادہ ڈیزیزز جو ہے وہ سپریڈ ہوئی ہے پورے گلوب کے اندر ہی. تو کارڈیو میں جو ای سی جی ہے خاص طور پہ، وہ بیسیکلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مینیفیسٹیشن ہے، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک ٹول ہے. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو آلموسٹ 800 پلس جو ہے نا اس ٹائم میڈیکیشنز ہیں مارکیٹ کے اندر کینسر کو ٹریٹ کرنے کی. تو ان سب کو جو اگر کوئی بہتر طریقے کے ساتھ سوٹیبل میڈیسن ان سب کی اگر دیکھنی ہے نا، تو وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک ایپ ہے ورچوئل ہیلتھ اسسٹنٹ. یہ جو نا میڈیکل ریلیٹڈ ایشو جتنے بھی ہیں، یہ کمپیوٹر اپلیکیشن ہے، وہ میں بتانے لگا ہوں. ہین اوور، یہ جو ہین اوور ایپ ہے، اس کو اگر ڈاؤن لوڈ کیا جائے تو اس کے ساتھ آپ جو کنسرن آپ کو ڈیزیز ہے اس کے ریلیٹڈ جو میڈیسن چاہیے وہ آپ کو اویلیبل ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ سی ٹی اسکین جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک ہمارے پاس مثال ہے کہ جس کے تحت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ود ان نو ٹائم جو ہے بندے کا جو پرابلم ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. انٹرنل ایشوز جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے سامنے آ جاتے ہیں. اور یہ سب ڈاکٹرز کی مدد کے لیے بنی ہے ٹیکنالوجی. اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہونا چاہیے، اس کے اوپر ریلائنس ہونی چاہیے. اور یہ ٹریڈیشنل طریقے جو ہیں جس سے آپ دیکھتے ہیں کہ لاتعداد اموات ہو رہی ہیں ہر ملک کے اندر، یہ جو غریب ملک ہیں ان کے اندر. تو فرینڈز اب ہم بات کریں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیسے آفر کرتا ہے انوویشن ان ٹرانسپورٹ سیکٹر. تو جو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے نا، یہ جو ٹرانسپورٹیشن جب آپ ملتی ہے مشین لرننگ کے ساتھ تو پھر تو کمال ہی ہوتا ہے نا جی. جیسے ہمیں خاص طور پہ میجر انوویشن ملتی ہیں اس ٹیکنالوجی کے ساتھ، جیسے میں سیلف ڈرائیونگ کار کی اگر میں بات کروں، یا اس کے علاوہ میں پائلٹ لیس ایروپلینز کی میں بات کروں، ڈرونز کی میں بات کروں. تو یہ جو ایروپلینز ہیں یہ ساری کی ساری جو ورکنگ ہے یہ ٹرانسپورٹیشن انڈسٹری کو بوسٹ کرنے کے لیے کہ مشین لرننگ کے ساتھ آپ کیسے ٹرانسپورٹیشن کو بہتر کر رہے ہو. انبلیویبل. تو یہ بیسیکلی جو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس نے ٹرانسپورٹیشن کو بھی جو ہے بہتر کر دیا ہے، اس کے اندر انوویشن لے کر آیا ہے. اب جو ٹولز ہیں خاص طور پہ لیڈار ہے، LIDAR، میپنگ ہے، یا ڈفرنٹ سینسرز ہیں. اگر میں بات کروں یہ آج کل کی جتنی بھی ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے اندر جو سینسرز لگے ہوئے ہیں، فار ایگزامپل ابھی جو میں کار یوز کر رہا ہوں کیا، اس کے اندر کیا ہے کہ آپ کے پاس سینسرز لگے ہوئے ہیں فرنٹ کے اوپر، بمپر کے پاس، کہ اگر آپ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تو آپ کو نہیں پتا کہ نیچے کوئی چیز ہے تو سینسرز آپ کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کو رائٹ لیفٹ پہ اگر آپ کے پاس بہت نیرو سپیس ہے تو وہ ڈیٹیکٹ کر کے وہ آپ کو الارم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری بیسیکلی ان گاڑیوں کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹولز یوز ہوئے ہیں. اور یہ خاص طور پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آپ نیچرل ڈیزاسٹرز کو کمبیٹ کرنے کے لیے، ان کو کوپ کرنے کے لیے آپ یوز کر سکتے ہو. ارتھ کے ٹائم پہ ڈرونز یوز کر سکتے ہو، پبلک کو جو ہے آپ ریکور کر سکتے ہو. ان کی جتنی بھی ریسٹوریشن ہے خاص طور پہ فلڈز کے دنوں میں ہم نے دیکھا ساؤتھ پنجاب، سندھ کے اندر، سندھ کے جو رورل ایریاز ہیں ان کو دیکھا کہ وہاں پہ کیسے جو ہے پبلک ایڈمنسٹریشن پہنچتی ہے، ریسکیو والے پہنچتے ہیں. تو وہ یہ بیسیکلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مینیفیسٹیشنز ہیں ہمارے پاس. اور یہ ریسکیو کلائمبرز جو ہیں وہ لاسٹ کیس جب ہم نے دیکھا ہے تو K2 کے اور دوسری پہاڑیوں پہ جب ستپارا جو اوپر جا کے جس کی اموات ہوئی اس کو جو جب فائنڈ کیا گیا ہے تو وہ تھرو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک ہمارے پاس مثال ہے کہ جو ایک بہت بڑا ریولوشن ہے جس کے ساتھ ہم نے اتنی جانیں بچائیں، اتنے لوگ ریکور کیے. اچھا اس کے بعد نا میں بات کروں گا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے نا یہ سکسیس کیسے ہمیں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر، ایجوکیشن سسٹم کو کیسے بوسٹ کر سکتا ہے، ایجوکیشن سسٹم کو کیسے ٹرانسفارم کر سکتا ہے. اچھا وہ یہ ہے کہ ٹیچنگ فیکلٹی ہے یا اسٹوڈنٹس جو ہیں ان سب کی پروڈکٹیوٹی. اس سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں کہ ایک آبجیکٹ ہمارے پاس ٹیچنگ کا شعبہ ہے اور دوسری سائڈ پہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں، ان دونوں کی پروڈکٹیوٹی جو ان دونوں کا انٹریکشن ہے، وہ کہتے ہیں نا ٹیچر کہتے ہیں کہ جی میرا کام ہے پڑھانا
اسٹوڈنٹ پڑھے نہ پڑھے یہ اس کی مرضی ہے, لیکن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے اسٹوڈنٹس اور ٹیچر دونوں کی پروڈکٹیوٹی جو ہے نا وہ بہتر ہوتی ہے. دونوں کو جو میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ کنسنٹریشن ٹیچرز کی بہتر ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر, تو اسٹوڈنٹس بھی اس سے افاقہ حاصل کرتے ہیں. جیسے میں اپلیکیشنز کی بات کروں تو ایڈمنسٹریٹو ٹاسک کے لیے جو آٹومیٹڈ ایڈ ایجوکیٹرز ہے, جس میں میں بات کروں گا فیسیلیٹیٹنگ اینڈ آٹومیٹنگ یہ جو پرسنلائزڈ جو کورسز ہیں, جیسے گریڈنگ پیپر ورک ہے, یا پھر روٹین ایشو فیڈ بیک ہے, ارینجنگ اور انکریجنگ پیرنٹ اینڈ گارڈین انٹریکشن ہے وہ, یا پھر اس کے علاوہ کریٹنگ کانٹینٹ کی میں اگر بات کروں تو آج کل ٹیچرز ویڈیو لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں, اور کلاسز کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پروجیکٹس لگے ہوتے ہیں, تو ان کے تحت اسٹوڈنٹس جو ہے نا لیکچرز لے رہے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں اینیمیشنز آ رہی ہوتی ہیں. تو بیسیکلی وہ بتانے سے زیادہ دیکھنے سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہیں. تو اس کے علاوہ ایک ٹول ہے ہائپر ٹول سے کیا ہوتا ہے کہ پرسنلائزیشن کی یہ ایک ٹیکنیک ہے جس سے آپ مانیٹر کر سکتے ہو لیسن کو, لیسن پلانس کو, اسٹڈی گائیڈز کر سکتا ہے یہ, اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہ فلیش نوٹس جو ہے نا وہ آپ حاصل کر سکتے ہو. نیویگیشن جو ہے جس میں اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے کلاسز یا اسکولز یا اکیڈمیز تک ایکسیس کے لیے, اور اس کے علاوہ ٹائملی بندہ پہنچ سکتا ہے, ایکوریٹلی جگہ پہ ریچ حاصل کر سکتا ہے, اور یہ بڑی ڈیٹیلڈ انفارمیشن جو ہے نا ایجوکیشن کی وہ مل سکتی ہے. تو اوور آل یہ اگر ایجوکیشن سیکٹر جو کہ بہت ضرورت ہے اس کے اندر ڈسپلن ہونے کی, اس کے اندر جو ایک ٹرانسفارمیشن کی, ریفارمز کی, تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اگر ریلائنس کی جائے تو اس کے تحت اب جو یہ ایک کہہ لوں میں کہ انوویشن آ رہی ہے کہ آپ جس بندے کی فزیکل کلاسز تک رسائی نہیں ہے, وہ موبائل کے اوپر یوٹیوب سب سے بڑی جو ایک ہیلپ ہے وہ. اور فرینڈز اب میں بات کروں گا ایگریکلچر سیکٹر کو کیسے ہم جو ہے بوسٹ اپ کر سکتے ہیں, کیسے اس کے اندر انوویشنز لا سکتے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال کر کے ہم کیسے پر ایکڑ ییلڈ کو بہتر کر سکتے ہیں. کنٹریز لائک پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یہاں پہ کیونکہ ایگریگیرین کنٹریز کنسیڈر ہوتے ہیں, اور یہاں پہ ایگریکلچر جو ہے وہ بیس ہوتی ہے اکنامک گروتھ کی, تو جو کیونکہ پر ایکڑ ییلڈ تو بہت کم آتی ہے. اگر ہم رائس کی بات کر لیں یا پھر ہم ویٹ کی بات کر لیں, ریسنٹلی جو ییلڈ ہے وہ پر ایکڑ جو ہے 50 جو من جو ہے یہ نکل رہی ہے, تو بہت نارمل ہے. ایز یوزلی ان کو ہونا بہتر چاہیے. جو پہلے کسی بھی ایکڑ میں سے جو ہے 100 من جو ہے وہ نکلا کرتی تھی, تو اب وہاں پہ اب 50 پہ آ گئی, تو 50% ڈاؤن ہوگی. تو اس سب چیزوں کو بہتر کیسے, میں آپ کو بیسیکلی اسٹرکچر بتاتا ہوں کہ یو ایس کے اندر کیا ہوتا ہے. یو ایس کے اندر کیونکہ جس بھی زمین کی پروڈکٹیوٹی ہے, جو ییلڈ ہے وہ بہتر تب ہوتی ہے وہاں پہ اگر ان کی سوائل جو ہے اس میں خاص طور پہ سوائل کنڈیشنز بہتر ہوں, یا پھر ویدر پیٹرنز ٹھیک ہوں, کیونکہ یہ دو چیزیں جو ہوتی ہیں, یہ جو کنڈیشنز ہیں یہ بڑی میننگ فل ہوتی ہیں کسی بھی کراپ کی پروڈکشن کے لیے. تو مانیٹرنگ اور یہ جو ان سب کنڈیشنز کو مانیٹر کرنا جو ہوتا ہے نا, وہ زیادہ فارمرز پہ ریلائی کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وقت سے پہلے بارش کب ہو رہی ہے, اور زمین جو ہے اس کو بنانی کیسے ہے. تو ان ساری چیزوں کو بہتر اور آسان کرنے کے لیے جو ایک وہاں پہ ٹول یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فارم لاگز ایپ. فارم لیگز ایپ جو ہے یہ بیسیکلی ان ساری کنڈیشن کو مانیٹر کرتی ہے, مطلب ٹریک کرتی ہے, ویدر کو مانیٹر کرتی ہے, فیلڈ کو, اور انسائٹ کرتی ہے. یہ جو ارریگولر پلانٹ گروتھ ہوتی ہے اس کو بھی دیکھتی ہے. تو جب اس طرح کے معاملات, اس طرح کے پرابلمس کو ڈیٹیکٹ کیا جائے وقت پہ, پریونشن از بیٹر دین کیور, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو ریئل ٹائم کے اندر آپ جو بہتر ییلڈ حاصل کر سکتے ہو. اور دوسرا ایک اور ایپ ہے وہ بڑی بہتر ہے کہ اسے کہتے ہیں ریئل ٹائم ڈیٹا انالیٹکس. ریئل ٹائم ڈیٹا انالیٹکس جو ہے یہ بھی, اس کو استعمال کرنے سے بھی ہم جو ہے نا میکسیمم اپنی جو کراپ ییلڈ ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ اگر میں بات کروں تو سائبر سیکیورٹی کی وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ آج کل ہیکرز اور کیسے جو ہے ہیومن سیکیورٹی جو ہے وہ ڈی ریل ہو رہی ہے, اس کے لیے بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے نا بڑی ہیلپ فل ہے. وہ کیسے کہ اگر کسی بھی, جیسے اب نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے بینک اکاؤنٹس کے اندر سے
ان کے جو ہے نا پیسے چوری ہو جاتے ہیں, ان کے پیسے نکلوا لیے جاتے ہیں. تو اس سچویشن کو, یا پھر ان کے نارمل اکاؤنٹس کی میں اگر بات کروں تو وہ بھی جیسے اپلیکیشنز ہیں, ان ڈفرینٹ ایپس ہوتی ہیں, تو ان سب کی اس کے اوپر جیسے آڈیو لیکس ہیں, تو ان چیزوں کو اگر حل کرنا ہے یا پرسنل ڈیٹا کو, انفارمیشن کو بچانا ہے, تو اس کے لیے ایک ٹول یوز ہوتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا, ریکرنٹ نیورل نیٹ ورک. یہ جو ریکرنٹ نیورل نیٹ ورک ہے نا, یہ مدد کرتا ہے اور ڈیٹیکٹ کرنے میں کرمنلز کو. جس بھی کرمنل نے آپ کے کریڈٹ کارڈ کو یوز کر کے آپ کی پیسے نکلوائے ہیں یا آپ کی آڈیو لیک کی ہے, تو اس کے تحت جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ہے. یا پھر فیس ریکوگنیشن جو ہے نا سسٹم, یہ مترادف ہوا ہے, اس کے تحت بھی جو کرمنلز ہوتے ہیں, جو کرمنل پیراسائٹس ہیں, ان سب کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ڈیفنس سسٹم کو جو اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے, جو نیوکلیر پولیفریشن ہو رہی ہے, جو آرمز جو ہیں یہ سپریڈ ہو رہے ہیں, ان سب کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے ریبوٹس جو ہیں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے وارز کے لیے, ملٹری ویپن کے طور پہ, تو تاکہ ہیومن لائف جو ہے نا وہ سروائیول ان کا کیا جا سکے. اچھا فرینڈز, اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ٹاؤن پلاننگز ہیں, جو کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کلونی سسٹم ہے یا بلڈنگز ہے یا پھر پلازا کی جو بلڈنگ ہے, کنسٹرکشن ہے, اس سب چیزوں کو آسان کرتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. ان سب کی ڈرائنگز اور یہ جتنی بھی, خاص طور پہ سوشل اگر دیکھی جائے تو پوئٹری یا پھر دوسرے آرٹس جو ہیں, ان کے اندر بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بڑی مدد کرتی ہے. اور اس کا جو استعمال ہے وہ اتنی ایکوریٹ اور اتنی بہتر قسم کے ریزلٹس دیتا ہے کہ جتنے بھی کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, جتنے بھی ہمارے بزنس کمیونٹی ہے, ان سب کو جو ہے اس انڈسٹری نے بہت زیادہ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے بہت زیادہ ہیلپ کی. فار ایگزامپل, اب جتنے بھی ریٹیلرز ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے یہ آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں, جیسے کہ ایپس ہیں, زمین.com ہے یا پھر کچھ اور پلیٹ فارم ہے, زمیندار اور اس طرح. تو سیل پرچیز کے حوالے سے یہ ان کو ڈیٹا جو ہوتا ہے اس کو ٹریکنگ کرنے کے لیے, فلٹرنگ کرنے کے لیے میں نے بتایا کہ وہ استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح کے ٹولز جب یوز ہوتے ہیں تو لوگ جو ہے نا بہت زیادہ بینیفٹس کماتے ہیں. لوگوں کی ایکسیس جو پبلک کے ساتھ ہوتی ہے بہت جلدی ہو جاتی ہے. فزیکل ملنے کے علاوہ بھی جو آپ کو آن لائن کالز اور آن لائن بیٹھے بیٹھے آپ انفارمیشن ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو پکچرز, ویڈیوز کی فارم میں. تو اس کے علاوہ میں بات کروں گا کہ ایک بڑی فیمس جو ہے پرسنالٹی ہیں, اس کا نام ہے روڈنے بروکس. روڈنے بروکس پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس از اے ٹول ناٹ اے تھریٹ. بہت زبردست بات ہے. اور اس کے علاوہ ان ساری چیزوں کو میں ایک سائڈ پہ رکھوں تو تھوڑی سی اگر ہم اس کے جو تھریٹس ہیں, جو اس کے پرابلمز ہیں, ان کے اوپر بات کریں تو ہمیں تھوڑا سا اور زیادہ اپنے انالیسز ہمیں بہتر ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر چیز کا جو ہے نا پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں. تو اس میں ایک رائٹر ہے یورل نوہا ہیراری, یہ اپنی بک ان کی ہے 21 لیسنز آف 21st سینچری. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی تھریٹس اور ڈینجرز ہوتے ہیں نا ٹیکنالوجی کے, وہ اس نے سارے ڈسکس کیے ہوتے ہیں اپنی بک کے اندر. یورل نو ہراری نے 21 لیسنز آف 21st سینچری پڑھنی چاہیے, بہت زبردست بک ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ اگر ہم پہلا دیکھیں تو جو جابز مارکیٹ سے جو امپلائیز ہیں وہ اب جو ہیں بالکل گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی جاب جو ہے جا رہی ہیں. تو یہ جو ٹیکنگ دا جاب آف ہیومنز ہے نا, مطلب میس لیول پہ ان امپلائمنٹ آ رہی ہے. اور ہر بندہ جو کہ ٹیکنالوجی سے جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ اب مطلب یوزفل ہی نہیں ہے, یوز لیس ہو چکا ہے. تو یہ جو ٹریڈیشنل وے میں ٹیچرز ہیں, جیسے وہ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر پرنٹرز اور دوسری یہ جو فوٹو کاپی شاپس اور ایون ہوٹلنگ کے اندر, بینکس کے اندر ATM مشین جب آ گئی ہے تو کہاں پہ اب یوز ہوگی, چیک بکس کا کم سے کم استعمال ہو گیا, تو کیشیئرز اور یہ چیزوں کی تو ضرورت نہیں آ گئی. اب ایون جتنی بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے کیشیئرز رکھنے چھوڑ دی ہیں, اور وہ پیسے جو ہیں وہ کاؤنٹ کرنے والی مشینز آ گئی ہیں. تو یہ مسئلہ ہے ٹیکنالوجی کے یوز کی وجہ سے. اور دوسرا جو ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ کنسنٹریشن آف پاور. اب جو ڈیجیٹل ڈکٹیٹرشپ آ جائے
تو یو ایس جیسی کنٹری جو ہے وہاں پہ اتنی ٹیکنالوجی ہے، وہاں پہ اتنی زیادہ چائنا یا یہ بڑے ممالک جہاں پہ ٹیکنالوجیکل ریولوشن ہے، تو یہ لوگ تو پورے گلوب کے اوپر جو ہے ان کا ایک انفلوئنس ہے. جو یہ دوسرے کنٹریز ہوتے ہیں ان کو تو وہ یوز کرتے ہیں اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے، اکنامک انٹرسٹ کے لیے. تو یہ بھی ایک بہت ایشو ہے، چیلنج ہے، تھریٹ ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے. اور سب سے جو بڑی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ کمپرومائز ہو رہا ہے ہیومن پرائیویسی. ہیکرز کی میں نے بات کی، اس کے علاوہ جو آڈیو لیکس یا پھر جو ڈفرینٹ ابھی ہم دیکھتے ہیں چلانس آ جاتے ہوتے ہیں تو اس میں پکچرز بننی شروع ہو گئی ہیں، تو وہ بڑے مسائل ہیں. لیکن ان سب چیلنجز کو گلوبل لیول پہ ہی میٹ اپ کیا جا سکتا ہے، کوپ کیا جا سکتا ہے. ان کے اوپر گلوبل لیول پہ رولز بننے چاہیے، ریگولیشنز ہونی چاہیے، اور ایک بڑی ہی کنڈیوسیو انوائرمنٹ کے اندر ان ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے نا جی ہیومن خاص طور پہ سوسائٹی جو ہے یہ پوری کی پوری ان ساری فیسلٹیز سے جو اس 21ویں سینچری کے اندر دنیا کے اندر ہر لوگ جو ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں. تو یہ پور کنٹریز کا بھی حق بنتا ہے، اور ان لوگوں کا بھی، ان کو بھی وہاں تک رسائی ہونی چاہیے. اگر آپ کو لیسن اچھا لگا ہے اور انفارمیشن بہتر لگی ہے تو کمنٹ کریں، اور کوئی بھی ایشو ہو تو ڈسکس کریں. تھینک یو سو مچ.